تو آپ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اسے گناہوں کے بدلے میں آنن فانن اچانک بغیر وارننگ کے بغیر اطلاع دیے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں فرماتا. اللہ پہلے جاگنے کا موقع دیتا ہے کہ انسان کو ہوش آ جائے, کسی طرح اس کو احساس ہو جائے کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہے, شاید مجھ پر جو یہ آفت آئی ہے شاید میرے گناہوں کی سزا ہے جو مجھے دی جا رہی ہے. اس کا دل نرم ہو سکتا ہے اللہ یاد آ جائے, اللہ کی طرف رجوع کرے, اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے. تو وہ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے اوپر پڑنے والی مصیبتوں سے, آزمائشوں سے سبق سیکھ لیں, ان کے دل ڈر جائیں اپنے رب کی عظمت سے, اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جائے مصیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے. یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان عبرت حاصل کر لے. اور انتہائی بدقسمتی کہ کوئی مشکل, کوئی آفت آئے, جب تک وہ مشکل اور آفت انسان پر آ رہی ہو تب تک تو دل نرم رہے, اور جو ہی وہ آفت ٹلے دوبارہ دل سخت ہو جائیں, پھر نافرمانی میں پڑ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے کٹر منکر حق کو بھی ایک دم آنن فانن ہلاک نہیں کر دیا. اللہ نے اپنے وارننگ سگنلز بھیجے کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو, ابھی بھی تمہارے پاس مہلت ہے, ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, تم ذرا سا اپنے آپ کو دیکھ لو, پرکھ لو, بچانے کی کوشش کر لو, اپنے تم اعمال درست کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو طوفان بھیجا. تورات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی اور اولے اور بجلی گرنے لگے. جب سے مصری آباد ہوئے تھے ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے. ہیل سٹونز پتھروں کی طرح ہوتے ہیں نا, سخت ہوتے ہیں وہ, کہ جب سے مصری آباد ہوئے تھے ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے. درخت, کھیتی, جانور, انسان سب کا نقصان ہوا. اچھا, پھر جب یہ طوفان آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ذرا ہمارے لیے دعا کرو, جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 134 سے لے کر 135 تک ہم کرتے ہیں. پھر مضمون کو آپ دیکھیں کیا ہوتا تھا. جب کوئی ان پر عذاب آتا تھا وہ کیا کہتے تھے, وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ. جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی, کن پر یہ بلائیں نازل ہو رہی تھیں؟ آل فرعون پہ ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل پہ نہیں تھیں. دیکھیے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو قصہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے آیت 137 تک. آیت 137 کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا معاملہ شروع ہوگا. تو یہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں, جتنے بھی عذاب آئے, یہ سب آئے آل فرعون کے اوپر. تو جب بھی ان کے اوپر کوئی آفت, کوئی مشکل آتی تھی, قالو وہ کہتے تھے, یا موسیٰ ادعو لنا ربک, اے موسیٰ تم پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے. بنی اسرائیل کا آپ کو یاد آیا, یہ کہاں سے سیکھا تھا بنی اسرائیل نے؟ فرعون سے سیکھا تھا. فرعون کا یہ سٹائل تھا بات کرنے کا. جو زوال شدہ قومیں ہوتی ہیں ان کی ٹرمز, ٹرمینالوجیز, ان کا طریقہ بات کرنے کا انداز سب اپنے آقاؤں جیسا ہو جاتا ہے. آل فرعون بنی اسرائیل کے آقا تھے, ماسٹرز تھے. بنی اسرائیل جب ان کی غلامی سے آزاد بھی ہو گئے, اس کے باوجود ان کا انداز بالکل فرعونیوں جیسا ہی تھا بات کرنے کا. جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے آقاؤں کا انداز اختیار کر کے سمجھتی ہم بھی بڑے اعلیٰ ہو گئے, اس طرح کا سٹائل اختیار کر کے یا اس طرح کے کپڑے پہن کے. جیسے آج ہمارے ہاں بھی یہی چیز دیکھی جاتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اقدار کو, اپنے دین کی تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں, ہم السلام علیکم کو چھوڑ دیں, ہم الحمدللہ کہنا چھوڑ دیں, ہم اس کی جگہ کوئی اور اپنے آقاؤں کی ٹرمینالوجی اختیار کر لیں, ہم بھی گریٹ ہو جائیں گے. ایسے تو کوئی گریٹ نہیں ہوتا. یہ انداز تھا فرعون کا اور فرعون کے ساتھیوں کا, وہی بنی اسرائیل نے اختیار کر لیا. فرعون کو بہرحال جو بھی کل سلطنت وغیرہ ملی تھی اللہ کا فضل اپنی جگہ, اس کی اپنی محنت تو تھی, لیکن جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان میں اپنی آقاؤں والی خوبیاں بھی کوئی نہیں ہوتی. نہ وہ محنت کرنا چاہتے ہیں جو ان کے آقاؤں نے کی تھیں, نہ وہ اس طرح مشقت کرنا چاہتے ہیں, نہ ایسے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, نہ ایسے آرگنائزڈ ہوتے ہیں. وہ ساری خوبیاں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں.
اور صرف کیا لے لیتے ہیں؟ اوپری اوپری سپرفیشل چیزیں، سطحی چیزیں، اوپری اوپری چیزیں لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے ہم بھی ایسے ہی اچھے ہو جائیں گے، ایسے ہی اعلیٰ. تو یہ انداز بنی اسرائیل نے انہی سے سیکھا تھا. یہ انہوں نے کہا فرعون والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے بما عہد عندک. جب بھی کوئی بلا ان پر نازل ہو جاتی وہ کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. اگر اب کہ تو نے ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دی تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو بہرحال وہ پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے. یہ ان کا حال تھا. مشکل پڑتی، آفت آتی، تھوڑی دیر کو ان کے دل کانپتے، موسیٰ علیہ السلام کے آگے گڑ گڑاتے، روتے پیٹتے کہ تم دعا کرو اللہ سے، اگر اللہ نے یہ بلا ہم پہ سے ٹال دی تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے. طوفان آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان ٹل گیا. جب طوفان چلا گیا پھر پہلے کی جیسے ہی ہو گئے، بیک ٹو اسکوائر ون جس کو ہم کہیں، وہی ان کا حال ہو گیا. اور کہنے لگے کہ طوفان جو چلا گیا یہ تو ہماری کوششوں سے، ہماری تدبیروں سے، ہماری پلاننگ سے گیا، اور ہمیں تو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ موسیٰ جو ہے یہ تو واقعی کوئی جادوگر ہے، نعوذ باللہ. اب دوسرا ان پر عذاب آیا، جراد، لوکسٹ، ٹڈیوں نے پورے ملک کو ڈھانپ لیا. تورات میں اس کا زیادہ بیان آتا ہے کہ اتنی ٹڈیاں آئیں، ٹڈی دل آتا ہے نا، لوکسٹ تو سوارمز کے سوارمز آیا کرتی تھیں. اتنی تعداد میں ٹڈیاں آئیں کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، سورج کی روشنی چھپ گئی، اور ایک ایک سبزی کو، ہر ہریالی کو وہ کھا گئیں. جو کچھ اولوں سے بچ گیا تھا وہ ٹڈیوں نے کھا لیا. اور مصر میں نہ کسی درخت پر اور نہ کسی کھیت کی سبزی میں کوئی ہریالی بچی، سب انہوں نے کھا پی لیا. پھر جب یہ ٹڈیاں آئیں تو پھر انہوں نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ اس بلا کو ہم پر سے ٹال دے، اب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، آمنو کفرو ثم آمنو ثم کفرو والی کیفیت ہے نا، اور یہ ظاہری کیفیت ہے. یہ تکلیف کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، ایمان لے نہیں آتے، ارادہ کرتے ہیں. دیکھیں اگر یہ واقعی جو کہہ رہے تھے، اگر ان کی نیت ہوتی تو یہ ایمان لے ہی آتے، کہتے کہ بس ہم ایمان لے آئے. لیکن جو ایمان لانے کے لیے شرطیں لگاتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے. اگر یہ ہوا تو ہم ایمان لائیں گے، اگر یہ ہو گیا تو ہم ایمان لائیں گے، ایسے لوگوں کو پھر کبھی ایمان کی توفیق ملتی بھی نہیں. ایمان تو انکنڈیشنل ہے نا، ایمان تو اللہ کا حق ہے، اللہ کو ایک ماننا اللہ کا حق ہے. تو اللہ کو اس کا حق دینے کے لیے پھر شرطیں لگانا اور کنڈیشنز لگانا کہ اللہ یہ کرے گا تو پھر ہم کریں گے اور یہ نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے، یہ بات اللہ کو بالکل پسند نہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر فلاں کام ہمارا ہو گیا تو ہم نمازیں شروع کر دیں گے. یا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم حج کر آ جائیں تو ہم نیک ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو کہ وہ جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. شاید ہی آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ جس نے یہ شرط لگائی ہو نیکی کی اور عمل کی کہ ہم پہلے حج کر آئیں گے، اس سے پہلے ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، جب ہم حج کر آئیں گے تو پھر ہم سب کچھ کریں گے. تو آپ دیکھ لیجئے وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے کبھی بھی نیکی کرنے کے لیے. نیکی تو اللہ کا حق ہے، فرما برداری تو اللہ کا حق ہے. جب ان پر پریشانی پرابلمز آئے تھے یہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور کہتے اللہ ہم ایمان لے آئے، جیسے جادوگروں نے کیا تھا. ان پر کتنی بڑی مشکل آئی، انہوں نے شرط نہیں لگائی تھی کہ اللہ اگر تو نے یہ فرعون کا عذاب ہم پہ سے دور کر دیا تو ہم ایمان لائیں گے. یہ تو نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ فوراً ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اور انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرن، اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے، جو تو ہم کو آزما رہا ہے اس آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور یہاں ان کا حال دیکھیں
کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ پہلے شرط رکھتے ہیں کہ پہلے ہماری بات مانے تو ہم اللہ کی بات مانیں گے، پہلے یہ ہو تو ہم یہ کریں گے. تو کیا ہوا؟ نہ ایمان کی توفیق ملی اور نہ آزمائشیں گئیں. آزمائشیں بھی ان پر آتی رہیں، ایمان کی توفیق بھی نہ ملی. تو لوزرز ایٹ بوتھ اینڈز، دونوں طرف سے نقصان میں رہے. اس کے برعکس آپ جادوگروں کو دیکھیں، وہ ایمان لائے، ایمان کی توفیق بھی مل گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سزا سے بھی ان کو بچا لیا. تو دونوں ہی طرح سے فائدے میں رہے. یا چلو اگر دنیا کا عذاب انہوں نے بھگت بھی لیا تو کم از کم اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت میں تو داخل ہو گئے. یہ آل فرعون یہ تو خسرت دنیا والآخرہ والے لوگ ہوئے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو بڑا سبق ہے. لئن والی چیز نہیں ہونی چاہیے. لئن کشفتا، لئن اگر، البتہ اگر یہ ہوا تو ہم یوں کریں گے. انہوں نے یہی شرطیں اپنی لگائیں، لیکن جب بھی ان پر سے وہ عذاب دور ہوتا تھا وہ پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کا کوئی خاص اپنا ارادہ، ان کی اپنی سنسیئرٹی کو خلوص تھا نہیں اس کے اندر کہ وہ اللہ کو مانیں گے. وہ تو صرف مشکل دور کروانا چاہ رہے ہوتے تھے کہ دنیا ان کی بنی رہے، آخرت سے ان کو مطلب نہیں تھا. تو وہ ایک عذاب آ کر گیا، نہ مانے، پھر ویسے کے ویسے ہو گئے. ایک اور ان پر عذاب آیا، قملا. قمل چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کہتے ہیں نا، جیسے لائس جوئیں ہوتی ہیں جو انسانوں میں پڑ جاتی ہیں، پھر ٹکس ہوتی ہیں جو جانوروں میں پڑ جاتی ہیں، سرسریاں ہوتی ہیں جو کھانے میں پڑ جاتی ہیں، اور گھن ہوتا ہے چھوٹا سا کیڑا جو اندر ہی اندر گیہوں کو چاٹ جاتا ہے نا، کھوکھلا کر دیتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا سیب وغیرہ کے اندر، پھلوں کے اندر جو کیڑے ہیں. تو ہر قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو قمل کہا جاتا ہے. تورات ہی میں اس کا بیان آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے زمین کی گرد کو مارا، زمین کی مٹی کو مارا، اور مصر کی ساری گرد، ساری مٹی جوئیں بن گئی. آپ امیجن کر سکتی ہیں، ہر چیز جوئیں بن گئی، انسان، حیوان، سب پر جوئیں پڑ گئیں. اس میں ان کی کتابوں میں آتا ہے بنی اسرائیل کی کہ لوگوں کی پلکوں کو اور آئی بروز کو جوئیں کھا گئیں. جس چیز کو وہ کھولتے تھے اس کے اندر سرسریاں ہوتی تھیں، گیہوں کے اندر، اناج کے اندر، جانوروں میں، کپڑوں میں، بستروں میں کھٹمل اور اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں. پورا مصر، آل فرعون جہاں جہاں رہتے تھے وہاں وہاں وہ سارا علاقہ ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے بھر گیا. پھر بہت پریشان ہوئے، پھر کہا کہ اے موسیٰ ادعو لنا ربک، تم پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے، اگر اللہ نے اس دفعہ یہ دور کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. بہت پریشان ہوئے، اللہ نے پھر مہلت دی. دیکھیں اس سے بڑھ کر رحمان کون ہوگا؟ اتنی مہلت کون دے گا سوائے رب کے؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے پھر ان کو مہلت دی. اللہ نے وہ عذاب ان پر سے ہٹایا. جب وہ عذاب ہٹایا پھر ویسے کے ویسے ہو گئے. پھر کہا ہوگا کہ یہ تو ہمارے اپنے کارنامے ہیں. مثال کے طور پہ شاید انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے کیسی کیسی پیسٹیسائیڈز ایجاد کر لی، ہمارے سائنٹسٹ نے دن رات لیبس کے اندر بیٹھ کے کام کیا. مثال کے طور پہ آج کی ٹرمز میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ہماری ریسرچ کا اور ہماری مارکیٹنگ، ہماری پلاننگ کا دیکھو یہ نتیجہ نکلا کہ سارا ملک جو ہے وہ صاف ہو گیا، پرجنگ ہو گئی سارے ملک کی. دوبارہ سے وہ اپنے ہی حال کے اندر مست ہو گئے، اللہ سے پھر دور ہو گئے. پھر ایک اور عذاب اللہ نے بھیجا، الضفادع، مینڈکوں کو کہا جاتا ہے. ضفدعن کی جمع ہے. یعنی کہ تورات ہی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا اور کہہ کہ لوگوں کو میری عبادت کے لیے جانے دے ورنہ تیرے ملک کو مینڈکوں سے مار دوں گا. نہ مانے فرعونی، تو دریا مینڈکوں سے بھر گئے. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دریا مینڈکوں سے بھر جائیں گے اور وہ آ کر تیرے گھر، آرام گاہ، تیرے پلنگ پر، ملازموں پر، تیرے لوگوں پر چڑھ جائیں گے، حتیٰ کہ مصر میں نہریں اور دریا سب مینڈکوں سے بھر جائیں گے. اور یہی ہوا، ہر جگہ مینڈک، ہر جگہ مینڈک. ان کی ہانڈی کے اندر مینڈک ہوتے تھے، ان کے بستروں میں مینڈک ہوتے تھے، جو چیز کھولتے تھے وہاں سے مینڈک نکلا کرتے تھے. ہم سمجھ نہیں سکتے نا کہ وہ کیا کیفیت ہوگی. یوں سوچیں کہ ایک کاکروچ اگر اس وقت یہاں آ جائے تو ہمارا دل نہ لگے کسی کام میں.
ایک مکھی ہمیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی، ہم بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے کسی سے جب تک اس مکھی کا ہم کو انتظام نہ کر دیں. کہاں کہ ہر طرف سے سوچیں کہ مینڈک پدک رہے تھے. آپ دیکھیں اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ اللہ کی قدرت دیکھیں. ایک جوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا کیڑا ہوتا ہے وہ اتنا سا، اتنی معمولی سی چیز. مینڈک کیا ہے، بے ضرر چیز. کوئی شیر اور چیتے اللہ نے نہیں چھوڑ دیے ان کے اوپر، کوئی ہاتھی گھوڑے اللہ نے نہیں چھوڑے ان کے اوپر. معمولی معمولی چیزیں. اور چونکہ یہ بڑے متکبر لوگ تھے نا، بڑے پراؤڈ تھے. انا ربکم الاعلی کہتا تھا فرعون. تو کیا خدا ہوا جو جوؤں پر کنٹرول نہ کر سکا، جو اتنی حقیر چیزوں کے ہاتھوں جو عاجز ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتا ہے. اللہ کو عذاب دینے کے لیے کوئی بہت ہی ہیبت ناک مخلوق نہیں اتارنی ہوتی. دنیا میں بھی آج بھی جو ایڈز کا عذاب آیا ہوا ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتے آنکھوں سے. وہ جو بیکٹیریا ہیں اتنے چھوٹے، یا وائرس ہیں، جو بھی چیز ہے وہ اتنی معمولی چیز، جو تو پھر بھی نظر آ جاتی ہے آنکھوں سے. لیکن اس کو عذاب سمجھتا کون ہے؟ سمجھتے نہیں نا. وہ کہتے ہیں ہم اس پر قابو پائیں گے، لیکن جو وجہ ہے اس کی، ایڈز کی، کس وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ تباہ شدہ قومیں ہوتی ہیں، ان کا یہ حال ہو جاتا ہے نا. پہلے فرعون کا بھی یہی حال تھا، اور آج کی قوموں کا بھی ہم یہ حال دیکھتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، بلکہ اگر کوئی کہے کہ بھئی گناہوں کی سزا ہے تو ناراض ہونے لگتے ہیں الٹا، کہ کیا دقیانوسی، کیا تم اولڈ فیشن باتیں کرتے ہو. تو جب اتنے میڈک ہو گئے پھر دعا کی انہوں نے کہ اس دفعہ یہ عذاب ہم پہ سے دور ہو جائے، اب ہم بالکل صحیح ہو جائیں گے، اب ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو جانے دیں گے. اللہ نے پھر ان کی دعا قبول فرمائی، جو انہوں نے خود نہیں کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے تھرو کروائی تھی. متکبر اتنے تھے کہ اللہ سے دعا بھی نہیں مانگتے تھے. تم دعا کرو ہمارے لیے، یہ بھی ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیا کہ تم دعا کر لو. لیکن اللہ نے پھر بھی کرم کیا، اللہ نے پھر ان کو مہلت دی اور وہ مینڈکوں کا عذاب ان پر سے دور کیا. پھر یہ دوبارہ ویسے کے ویسے ہو گئے، پھر نافرمان ہو گئے، پھر ظالم ہو گئے. تو پھر ایک اور عذاب آیا، دم، خون. تورات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا کے پانی پر مارا اور دریا کا سب پانی خون ہو گیا. دریائے نیل پورا خون بن گیا، ساری مچھلیاں مر گئیں اور دریا سے بدبو اٹھنے لگ گئی. جو برتنوں میں پانی جمع کیا تھا وہ بھی خون ہو گیا. ان کے ہاں روایات میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیلی پانی پیتا، وہ نارمل پانی ہوتا، اور آل فرعون کا کوئی شخص اسی کو جب لے لیتا، وہ پیتا، وہ خون بن جاتا. تو ہر جگہ خون ہی خون تھا، ہر طرف خون تھا، ہر چیز خون سے ان کے بھر گئی، دریا اور برتن اور جہاں جہاں انہوں نے پانی سٹور کیا ہوا تھا. یہ سب آیات تھیں، نشانیاں تھیں مفصلات. مفصلات سے مراد ہے یہاں پر جدا جدا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں آئیں. آیات مفصلات سے مراد ہے کہ سارے عذاب اکٹھے نہیں آ گئے، جدا جدا آئے ہیں. اسی سے لفظ تفصیل کو بھی آپ سمجھیے گا. فصل یفصل تفصیل. تفصیل کا مطلب ہے جدا جدا بیان کر دینا، کھول کھول کے بیان کر دینا. اردو والا تفصیل نہیں ہے جو اردو میں ہم تفصیل لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم تفصیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایکسپلینیشن کے لیے، کمپلیٹ ایکسپلینیشن. تو یہاں یہ مطلب تو نہیں ہے آیات مفصلات کا کہ کمپلیٹلی ایکسپلینڈ چیزیں تھیں جو ان کو نظر آئیں یا جو ان کے اوپر وارد ہوئیں. مراد ہے جدا جدا، وقفے وقفے سے آئیں، ون آفٹر دی ادر. لیکن تکبر ہی کیے چلے گئے، بات ہی نہ مانی انہوں نے، تھے ہی مجرم لوگ. آیت 136 فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. یہ ان کا حال ہو گیا تھا سخت دلی کا کہ کوئی عذاب ان کو جگاتا نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو تباہ اور برباد کر دیا، پانی کے اندر ان سب کو غرق کر دیا گیا. آگے فرمایا آیت 137 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.
اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، یعنی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور بنی اسرائیلیوں کو غلامی سے نجات دلائی اور ان کو عزت بخشی۔ اب یہ جو اورثنا القوم الذین اس کا ذکر کیا گیا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلامی سے نکلتے ہی فوراً بنی اسرائیل جو ہے وہ عزت اور آنر ان کو مل گیا تھا، کہ بنی اسرائیل کو فوراً عزت اور زمین کے اندر اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ اس میں وقت لگا تھا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے، بنی اسرائیل کو فوراً اقتدار عزت نہیں ملا، اور جو ذکر کیا گیا برکت والی زمین کا، تو کچھ لوگوں نے مراد اس سے لی ہے فلسطین کی حکومت، فلسطین یا شام کا ملک، سیریا، پیلسٹائن، ان علاقوں کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شام کا، فلسطین کا وارث بنا دیا، مراد وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن یہ فوراً نہیں ہوئی، اس میں وقت لگا۔ اسی طرح جو فرعون غرق ہوا، تو کہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب فرعون کی حکومت اور سلطنت ختم ہو گئی۔ فرعون کی ڈائنیسٹی ختم نہیں ہوئی تھی، فرعون کی ڈائنیسٹی کنٹینیو رہی، چلتی رہی۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی ملک کا ایک پریزیڈنٹ ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، تو وہاں کی حکومت تو ختم نہیں ہو جاتی ایک پریزیڈنٹ کے قتل ہو جانے سے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اسی طرح یہ جو فرعون غرق ہوا پانی میں، اس کے غرق ہونے سے مصر میں فرعونیوں کی حکومت نہیں ختم ہو گئی، وہ چلتی رہی کچھ عرصے تک۔ فائنلی وہ کب ختم ہوئی؟ تقریباً اسی وقت ختم ہوئی، فرعونیوں کی حکومت مصر میں اسی وقت زوال پذیر ہوئی جبکہ بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے۔ روایات میں تقریباً جو ٹائم پیریڈ آتا ہے وہ 1070 BC، 1070 قبل مسیح میں داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی، یعنی صحیح معنوں میں بنی اسرائیل کو اقتدار اور حکومت حاصل ہوا۔ اور اسی سال جو فیروز کی ڈائنیسٹی تھی، فراعنہ، ان کا زوال ہوا۔ واللہ عالم، تاریخی روایات ہیں، تھوڑی سی آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا بنی اسرائیل سے، جو اللہ نے اچھا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پورا فرمایا۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، بوجہ ان کے صبر کے۔ اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ قوموں پر اللہ کے جو انعامات ہوتے ہیں وہ ان کے اوصاف اور کردار کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ کن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ دیا؟ اس قوم کو نہیں دیا جو اتنی بے صبری تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے امیجیٹ ساتھی تھے، ان کو نہیں ملا۔ یاد ہے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا سورہ مائدہ میں، وہ پھرتے رہے وادی تی میں، سرگرداں رہے، یتیہون فی الارض۔ کافی عرصہ گزر گیا، وہ جو ساری نسل غلامی میں پلی تھی وہ ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، مر گئی۔ ایک نئی نسل جو ہے اس نے آزادی میں پرورش پائی، اچھی قیادت ان کو نصیب ہوئی، یوشع بن نون ان کو ملے۔ اس کے بعد ان میں اتنی ہمت تھی، جرت تھی، بہادری، تقوی، خدا خوفی اور صبر تھا کہ انہوں نے پھر یوشع بن نون کی زیر قیادت آگے جا کر انہوں نے فلسطین وغیرہ فتح کیا، اور وہاں سے بنی اسرائیل کا عروج شروع ہوا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ یعنی یصنعو، جو شہر وغیرہ انہوں نے بنائے وہ اجڑ گئے۔ یعرشون مراد ہے وہ جو انہوں نے باغ لگائے ہوں گے، پھلوں کے لیے انہوں نے کچھ انتظامات کیے ہوں گے کہ پھلوں کی بیلیں اوپر چڑھیں، وہ ساری چیزیں ان کی ختم اور تباہ اور برباد کر دی گئیں۔ اب یہاں تک وہ حصہ ختم ہوا جس کا تعلق فرعون سے تھا۔ اب آگے وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جس کا کہ تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ آیت 138 سے 141۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ فرعون کو غرق کر دیا گیا، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی ملی، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ،
بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا. اس سمندر کے بارے میں مفسرین نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے. ان کا خیال ہے کہ جس سمندر کا یہاں پر ذکر ہے وہ بحر احمر ہے، ریڈ سی. انہوں نے ریڈ سی عبور کیا. آگے جا کر کچھ تانبے کی اور فیروزے کی کانیں تھیں، کاپر کی، ٹرکوائز کی مائنز تھیں، اور ان کی حفاظت کے لیے مصریوں نے وہاں پر کچھ اپنی فوجی چھاونیاں قائم کی ہوئی تھیں. اور انہی فوجی چھاونیوں کے قریب جو ان کے ٹروپس تھے، ان کے قریب ہی ایک بہت بڑا سا بت خانہ تھا. کوئی ان کا اپنا مندر تھا مصریوں کا. اور اس مندر کے کھنڈرات، اس کے روئنز ابھی بھی موجود ہیں. آس پاس وہیں پر چاند دیوی کا بھی ایک بت خانہ موجود تھا. مون گاڈس کا مندر موجود تھا، ٹیمپل موجود تھا. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی مقام پر سے بنی اسرائیل کا گزر ہوا ہو. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. مصری بت پرست تھے، اپنے مندروں کے اندر بیٹھ کے وہ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے. بنی اسرائیل وہاں سے نکلے اور آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کے ان کو نجات دی. اللہ کی قدرت کا، اللہ کی رحمت کا انہوں نے اتنا بڑا ایک معجزہ جو ہے وہ دیکھا. لیکن کیا حال ہوا ان کا؟ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بت پرستی ہو رہی ہے اور لوگ بیٹھے ہیں اپنے آئیڈلز کے سامنے، تو یہ دیکھنے میں کیسا لگا ہوگا؟ بڑا اٹریکٹیو لگا ہوگا، بڑا پرکشش لگا ہوگا. کبھی آپ گئی ہوں سائٹ سینگ کے لیے کسی ٹور وغیرہ پہ، خاص طور پہ فار ایسٹ کے جو ممالک ہیں یا ہندوستان ہی جہاں پہ مندر وغیرہ موجود ہیں، اگر آپ ان کے مندروں کے اندر جائیں تو بڑے ہی ڈیکوریٹڈ، بڑے پرکشش نظر آتے ہیں. بڑے بڑے انہوں نے اسٹیچوز بنائے ہوتے ہیں. جیسے فار ایسٹ میں اگر آپ کا جانا ہوا ہو، بدھا کے قد آدم تو کیا ہیوج انہوں نے اسٹیچوز بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے آگے پھول رکھے ہوتے ہیں، چیزیں جل رہی ہوتی ہیں، اگربتیاں جلائی ہوتی ہیں، کھانا وغیرہ رکھا ہوتا ہے. تو پھولوں کا اور خوشبوؤں کا ایک سیلاب ہوتا ہے جو وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہ اتنے اونچے اونچے بتوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ انسان کا دل بھی ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو. اس لیے کہ انسان ظاہر پرست ہے نا، اس طرح مظاہرے دیکھتا ہے جب وہ کسی چیز کے، تو یہ مظاہرے اور یہ ڈسپلے اس کو بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں. اور جتنے بھی مشرک مذاہب ہیں ان کے ہاں عبادات ہوتی بہت رنگین ہیں. بیلز بج رہی ہیں اور بھجن گائے جا رہے ہیں، تو گانا بجانا، پھر ناچ بھی ہوتے ہیں. ٹیمپل ڈانسرز تو ان کے ہمیشہ سے ہوا کرتے ہیں. مشرک مذاہب میں یہ چیز شامل ہے، ناچنا اور گانا. تو یہ عبادت کی رنگینی ہے، یہ شیطان اس کو مزید مزین کر کے توحید پرست لوگوں کو دکھاتا ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کراتا ہے. ایک دفعہ مشرکوں کے عبادت کے طریقے دل میں بھا جائیں، دل کو اچھے لگ جائیں، ان کو دیکھ کے دل للچائے، تھوڑی دیر کو انسان کو اچھے لگیں، آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ حاصل کر لیں، تو وہ چیز جو ایک انسانی کمزوری کے لحاظ سے آپ کو اچھی لگی ہوتی ہے، اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا. لیکن اگر اللہ سے تعلق بھی نہیں اور صبر بھی نہیں، استعینوا باللہ واصبروا والی کیفیت ہی نہیں، تو کیا ہوگا کہ دل چاہے گا کہ کیوں نہ ہم بھی یہ طریقے اختیار کر لیں. بنی اسرائیل کا یہی معاملہ ہوا. جب انہوں نے وہ ساری وہاں پہ رنگینی دیکھی، ان کو اتنا اچھا لگا یہ سارا کچھ. قالو، بولے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بولے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے کہ یہ ان لوگوں کا معبود ہے. اب سوچیں موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی. فرمایا انہوں نے، قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. قال
اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔